تک یہ جو ہے ڈاکٹر صاحب کے جو زبردست ان کا جو نالج ہے، پی ایچ ڈی ہیں نمبل یونیورسٹی میں، اسلامک اسکالر ہیں، کہ ان کے ذریعے آپ تک یہ بات کلیئر کر دی جائے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کو سخت گناہ ملے گا. اور گناہ میں سب سے بڑی بات تو یہ کہ پریشانی رہنا، ہر وقت پریشان رہنا. میں آپ کو یہ بتاؤں سوری ڈاکٹر صاحب، آپ ذرا اس کے اوپر کنٹینیو کریں، میں ذرا ساتھ میں ڈش بھی دیکھ لوں. جی بالکل، سوری. جی میں بات کرتا ہوں. وہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو انسانی حقوق ہیں ان پر توجہ دیا جانا ضروری ہے، اور ہم انسانی حقوق پر توجہ کم دیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے ہی نہیں نکلتے. اللہ جس طرح اللہ رب العالمین نے وراثت کا حکم دیا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا کہ مرد کی وراثت بھی والدین کی جائیداد میں برابر کی ہے، یعنی 2 حصے بنتے ہیں لڑکی کے مقابلے میں 2 حصے، تو عورت کی باقاعدہ وراثت کا حکم دیا گیا. مگر ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ ہم بیٹوں کی وراثت پر تو بڑے فکر مند رہتے ہیں، مگر جو بیٹیوں کو وراثت پہنچانا ہوتی ہے اس حوالے سے ہم فکر مند نہیں رہتے. یہ کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب اس کی؟ یہ ہماری جہالت اور اسلام سے دوری اور قرآن نہ پڑھنا ہے. لہٰذا اس کا میں وبال بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی والدین اپنی بیٹی کو وراثت دیے بغیر یا اس کا حصہ نکالے بغیر غفلت میں رہے تو جب تک اس کی وراثت مس یوز ہوتی رہی اور کوئی اور کھاتا رہا، کھانے والا بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب، نہ دینے والے والدین بھی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں. اور اگر خدا نخواستہ والدین دنیا سے چلے گئے تو والدین کو قبروں میں بھی عذاب ملے گا اور قیامت تک عذاب ملے گا، کیونکہ انہوں نے بیٹی کا جو حق ہے اس کا لحاظ نہیں رکھا. تو پتہ چلا بیٹا اور بیٹی کا حق اگر نہ دیا جائے تو کتنا بڑا وبال ہوتا ہے، قیامت کے بعد تک بھی عذاب ملے گا. تو اسی طرح اگر والدین نے جہالت کی وجہ سے یا توجہ نہ دینے کی وجہ سے یا لوگوں کے مس گائیڈ کرنے کی وجہ سے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہ پلائے اور خدا نخواستہ وہ پولیو کا شکار ہو گئے اور اپاہج ہو گئے، تو جب تک وہ بچے اس تکلیف میں مبتلا رہیں گے تب تک والدین اور ان کو مس گائیڈ کرنے والے بھی گناہ کبیرہ کے مرتکب رہیں گے، اور پھر تکلیف میں بھی رہیں گے. جی تکلیف میں بھی رہیں گے. یہ پل پل کی تکلیف ہے. یہ نہیں ہے کہ آج ٹھیک ہو گیا تو کل بیمار ہے اور کل بیمار ہے تو پرسوں ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں. یہ تو پل پل کی تکلیف. فار ایگزامپل بچے نے واش روم جانا ہے، بچے نے کپڑے چینج کرنے ہیں، اس نے اسکول جانا ہے، اس نے اپنے دیگر زندگی کے معاملات بھی کرنے ہیں، تو یہ پل پل کی تکلیف ہے. اور پل پل کی تکلیف میں جتنی تکلیف زیادہ ہوتی ہے اتنا گناہ زیادہ ہوتا ہے، اتنی گناہ. اور شاید اسی لیے پھر وہ پوری لائف اس اسٹرگل میں ہی رہتے ہیں. تکلیف یہی سب سے بڑی ہے نا، ہر وقت فکر کرنا، ہر وقت فکر کرنا. پھر بہت سارے ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو بہت ساری جو ہے نا وہ تھراپیز وغیرہ کرواتے ہیں، اس کے باوجود بھی بچے ٹھیک نہیں ہوتے. میرے ایک چچا ہیں، ان کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی کے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا، تو میں نے پھر اس پر پوری ریسرچ کی، یہ جائز ہے نہیں جائز. میرے 3 سال لگے پولیو کے معاملات میں کہ یہ ویکسین پلانی چاہیے یا نہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا روحانی علاج بھی کیا، جسمانی بھی کیا، ان کے تھراپیز بھی ہوتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا، تو بچے الحمدللہ پہلے سے ٹھیک ہیں. پر اس تکلیف میں جو انسان جس سلسلے میں اور جتنی تکلیف سے گزرتا ہے اس کا اندازہ مجھے ہے ہاسپٹلز میں باقاعدہ لوگ بچوں کو دیکھ کر اور اس طرح. لہٰذا کسی بھی